دلی گیٹ سے اس طرف ایک سکھ زمیندار کی بہت بڑی حویلی ہوا کرتی تھی۔ مدتوں تو تعمیر ہوتی رہی تھی، اب تو وہ یارانہ ہی نہ رہا تھا۔ وقت بدلتے وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ اب اسی حویلی میں کئی غیر زمیندار خاندان آباد ہو چکے تھے۔ 3 اطراف کمرے اور ان کے آگے برآمدے بنے تھے۔ درمیان میں کھلا احاطہ تھا جس میں اب سب کی سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں۔ شادی، بیاہ، مرگ، جنم یہی تھا۔ یہ بڑا محرابی پھاٹک تھا، دروازہ نہیں رہا تھا، محراب کھلی پڑی تھی۔ حویلی کے سامنے سے گزریں تو اندر کا ہر گھر دکھائی دیتا تھا۔ 3 اطراف سے سیڑھیاں نکلتی تھیں۔ مراد اسی زمیندار حویلی کا پہلا لڑکا تھا جو دیال سنگھ کالج میں پڑھنے کے بعد پڑھانے لگا تھا۔ جو لڑکے دیال سنگھ کالج پڑھنے جاتے تھے وہ اسے ماسٹر جی کی حویلی کہتے تھے۔ اونچا لمبا گورا چٹا ماسٹر جی تھا ان کا، روب کے لیے چشمہ لگاتا تھا، ورنہ لڑکے شانے پہ ہاتھ رکھ کر راز و نیاز کرنے لگتے تھے۔ مراد کے دادا کے حصے کے 3 کمرے تھے۔ ایک ابا کے زمانے میں بک گیا، ایک پر ابا کے بعد قبضہ ہو گیا۔ بڑا کمرہ بچا رہ گیا تھا، اسی میں کونے میں چھوٹا سا باورچی خانہ نکال لیا تھا۔ شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوا تھا اور اکلوتا ہی رہ گیا تھا۔ ابا دمے میں نکل گئے، اماں ابا کی یاد سے نہ نکل سکی۔ جو عورت رات دن گنگناتی تھی، آنکھ میں کاجل لگاتی تھی، وہ گھر کے کونے میں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتا، اپنا بستر سمیٹتا، آٹا گوندتا، ناشتے کی تیاری کرتا، اماں کا منہ ہاتھ دھلوانے میں مدد کرتا، پھر میز اماں کے سامنے لے جا کر سجاتا اور دونوں ماں بیٹا مل کر ناشتہ کرتے۔ جانے سے پہلے برتن دھوتا، صفائی کرتا، پینٹ کوٹ پہنتا، ٹائی لگاتا اور اماں کے سر پر کھڑے ہو کر دوا کھلا کر نکلتا۔ گھر واپسی پر تازہ سبزی ورنہ گوشت لیتا ہوا آتا، سالن بناتا، روٹی اتارتا اور اماں کے ساتھ کھانا کھاتا۔ ویسے اماں ٹھیک تھی، لیکن کبھی کبھی یادوں کو سر پر سوار کر لیتی تھی۔ ساری رات بڑبڑاتی رہتی۔ وہ اماں کو بڑے پیار سے سمجھاتا، سونے کے لیے کہتا۔ چھٹی کے دن اپنے اور اماں کے کپڑے دھوتا، سکھاتا، کوئلے دہکا کر استری کر کے تار پر لٹکا دیتا۔ اماں کے ناخن تراشتا، سر میں تیل ڈالتا، بال بناتا۔ کچھ فرصت رہتی تو انارکلی کی طرف نکل جاتا، ایک سے دوسری میز کی طرف کھسکتا، فٹ پاتھ پر جھکتا، ورک کردانی کرتا اور خریدی ہوئی کتابیں کپڑے کے تھیلے میں ڈال کر سائیکل پہ لٹکا کر لے آتا۔ اس کی زندگی سادہ تھی اور مکمل بھی، یا وہ مکمل دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حویلی سے باہر وہ بڑا لائق فائق استاد مشہور تھا، حویلی کے اندر فرما بردار بیٹا۔ حویلی سے اگلی گلی میں اماں کی خالہ زاد بہن رہتی تھی، وہ دن میں کئی چکر لگا جاتی، اماں کو دیکھ لیتی تھی۔ مدت گزری، جب اس نے گھر کے کام کرنے شروع کیے تو خالہ بہت ناراض ہوئی تھیں، لیکن اس نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بوجھ دن کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مستقل رہے تو پہاڑ جتنا لگنے لگتا ہے۔ اس نے گھر کے اور اماں کے کام کسی کو نہ کرنے دیے۔ میٹرک کے بورڈ کے دنوں میں بھی اس کا یہی معمول رہا۔ رات کئی تک پڑھتا، صبح سارا کام سمیٹ کر اماں کو ناشتہ کروا کر پرچہ دینے جاتا۔ ایم اے گولڈ میڈل لیا تو دیال سنگھ کالج میں نوکری کی پیشکش قبول کر لی کہ گھر سے نزدیک ہے۔ پروفیسر صاحب اسے کراچی یونیورسٹی کسی کے نام خط دے کر بھیج رہے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ اسے پسند کرتے تھے، اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہتے تھے۔ ایک شام چائے پہ گھر آئے تھے، حویلی دیکھ کر ذرا گھبرا گئے تھے۔ وہ ڈیفنس میں رہتے تھے، چھوٹی گلیوں کو تو جانتے تھے، لیکن اتنے چھوٹے گھروں کی سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ ان ڈربوں میں گرہستی کیسے آباد ہو سکتی ہے، کوئی خاندان جھلائے بغیر کیسے رہ سکتا ہے۔ اندر آؤ تو ایک جہاں کھلا ملتا ہے، ہر طرف چھوٹے بڑے گھر، بچے، عورتیں، کتنی دنیا آباد تھی یہاں۔ بڑے بوڑھے احاطے میں بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، بچے ہنگامہ مچا رہے ہیں۔ ایسی جگہ لوگ کیسے رہ لیتے ہیں؟ 3 گھروں کے سامنے سے گزر کر آؤ، پھر اپنے گھر پہنچو۔ ہاں سب شریف لوگ ہیں، لیکن پردے داری بھی کوئی چیز ہے۔ شاید وہ پرائیویسی بھی کہنا چاہتے تھے۔ پروفیسر صاحب وزادار آدمی تھے، چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ جھانک کر نیچے دیکھا تو کئی روسی ادیب یاد آ گئی کہ وہ یہاں پیدا ہوتے تو کیسی مرکت العراق کہانیاں لکھ جاتے۔ دکھوں کے مارے لوگ، وہ زیر لب خود سے کہہ کر سلیقے سے مسکرا دیے۔ ان کے کمرے کے آگے کھلا برآمدہ تھا، اس پر لکڑی کا منقش چوکٹا لگا تھا۔ انہی کے گھر کے آگے بچا رہ گیا تھا، باقی انہیں اکھاڑ پھینکا تھا۔ دیواریں اٹھا لی تھیں، دروازے لگا دیے تھے۔ وہ 1-2 سال میں اسے پالش کروا لیتا تھا۔ اسے یہ منقش محراب پسند تھی۔ وہ دیال سنگھ کالج میں پڑھا تھا، پھر وہیں استاد ہو گیا۔ پرانی حویلی میں رہا تھا، نئی چیزوں سے انسیت نہ بنا سکا۔ وہ سائیکل پر جاتا تھا، ورنہ سڑک سے تانگا لے لیتا۔ موٹر کا جھنجٹ نہیں پال سکا۔ اس اپنی حیثیت بلند کرنے سے ڈر رہا۔ وہ اس زندگی سے مطمئن تھا یا پھر وہ کسی اور سلسلے میں پھنسا ہوا تھا، وہ سمجھ نہیں سکا۔ گرمیوں میں کھلے برآمدے میں چک ڈال لیتا تھا، یہیں پھول پوتے گملے سجا رکھے تھے، یہیں وہ کرسی رکھ کر اخبار پڑھتا تھا۔ سامنے اماں بیٹھ جاتی تھی، یہیں پروفیسر صاحب اور وہ بیٹھ کر چائے پیتے رہے تھے۔
वो सूट बूट टाई में होते थे। लेकिन वो जमींदार की हवेली से निकलने का चारा नहीं कर रहा था। अब्बा पुरानी कतरों के लोग थे, घर को ज़रूरत के लिए नहीं छोड़ते थे। दरो दीवार से लिपटी यादों को तन्हा छोड़ जाने के लिए तैयार न थे। घर के मकीन भी थे और घर उनके दिल के मकीन भी थे। उसके साथ ही उस्ताद कहते कि वो जिद कर रहा है, बदलते हुए ज़माने के साथ नहीं चल रहा, वो पीछे रह जाएगा। कई रिश्ते उसी वजह से छूट गए थे। तुम जहाँ रहो मैं तुम्हारे संग हूँ, अम्मा तक ने कह दिया था। लेकिन न जाने कैसे वो जान गया कि यहाँ से निकलते ही अम्मा भी दुनिया से निकल जाएगी। टालस्टाई की किताबों को हिफ्स कर लेने वाले का ये वहम गुलाम अब्बास की कहानियों जैसा था। बहुत पहले वो जान चुका था कि आनना करनैना कितना ही कहे कि वो अपने नए फैसले से खुश है, लेकिन वो खुश नहीं रह पाएगी। वो ट्रेन के रास्ते में जा खड़ी होगी, अम्मा भी यही करेगी। अम्मा झूठी है, यहाँ से निकलते ही वो मर जाएगी। उसी अम्मा के पलंग के करीब वो नीचे अपना बिस्तर बिछा लेता था। कोने में एक मेज़ रखी थी, किताबों की एक अलमारी भी थी, 2 कुर्सियां बाहर बालकनी में पड़ी थीं। इतने से घर में कोई किसी हीरे के लिए भी क्यों अपनी बेटी देने आएगा। फिर भी कुछ था जो वो राजी था। तांगे में बैठते, साइकिल चलाते, किताबें छांटते, वो सुकून के संग बह रहा था, जैसे बहुत पहले ही कुछ पा चुका है या कोशिश पर भी हाथ से निकल जाने वाला है। वो उन दो के बीच इत्मीनान में था। अपनी जिंदगी के टांके उसने कुछ इस तर्ज पे बिठा लिए थे कि किसी और टांके की ज़रूरत नहीं रहने दी थी। शादी के ख्याल से बीवी का ख्याल आ जाता। दिल को बीवी की नहीं, साथी की तमन्ना थी। वो कमी उसने किताबों से पूरी कर ली। वो मान चुका था कि अच्छे साथी सिर्फ अच्छी किताबों में मिल सकते हैं, बाकी इंसान की ज़िंदगी सिर्फ रात से दिन करते कट जाती है। अम्मा सो जाती तो वो बत्ती बुझाकर बाहर आ जाता। रात गए बाहर बैठता, पढ़ता रहता। अहाते के हर घर के दरवाजे बंद हो जाते। मेहराबी चौखट की ओट से उसका किताब में गुम चेहरा दिखाई देता रहता। हवेली के खुले पाठक के सामने से गुजरने वाले उसे ऐसे देखने के आदी हो चुके थे जैसे किसी ने उसे वहां पेंट कर दिया हो। अक्सर उसके स्टूडेंट तबसरा करते कि वो पुराने अहद का आदमी है, जो गलती से इस अहद में आ गया, उसे वापस लौट जाना चाहिए, उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन कहाँ। उस दिन वो घर आया तो खालू अम्मा के साथ बैठे बातें बना रहे थे। उन्हें देखते ही वो चाय बनाने लगा। इसी चाय की प्याली के इंतजार में बैठा था मैं। खालू चहक रहे थे, जरूर फिर कोई रिश्ता लाए थे। खाना खाया? अम्मा हर रोज पूछती जैसे वो कॉलेज से खा कर आता हो। मुराद, तुम्हारी अम्मा तो मान गई, अब तुम भी मान जाना। बड़े मान से आए हैं, कहा कि हमारा बेटा है, जरूर लाएंगे। वो नासमझी से खालू की तरफ देखने लगा। अब क्या लड़की वालों के यहाँ उसे लेकर जाएंगे? सोचा। तुम अपनी तैयारी करो, रात की गाड़ी से निकलना है। अम्मा भी चहक रही थी, बस यही कमाल था खालू का। कहाँ भगा कर ले जा रहे हैं मुझे? वो हंसते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कोटली चलो हमारे साथ, साहब है मेरे, 10 साल काम किया है उनके साथ। बेटी की शादी है, बुलाया था कि काम बहुत है। मैंने कहा अभी हाजिर होता हूँ। आदमी भेजा था, आने जाने का सारा खर्चा पकड़ा गया है। वो हंस दिया। मेरा खर्च भी भेजा है? भैया यही समझो, बिटिया को पढ़ने का शौक है, उनके मास्टर जी बीमार पड़ गए, बड़े अस्पताल में हैं। कहा किसी अच्छे उस्ताद को जानते हो तो साथ लेते आओ। मुझे कैसे जानते हैं? सब जानते हैं, कई बार बताया है कि हमारा लड़का कॉलेज में बहुत बड़ा प्रोफेसर है। बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं हूँ खालू। तो क्या चौकीदार हो? नाराजी से मुंह बनाकर कहा। ग्रेड और तजर्बे का फर्क है, मैं कहाँ और प्रोफेसरी कहाँ। इनकसारी से कहा। अच्छा भैया जो भी है, तुम तैयारी करो, रात को निकलना है। उसने खालू की तरफ देखते हुए दिलचस्पी से चाय की चुस्की भरी। आप चाय तो लें। देखा आपा, देखा अपने लड़के को, ये है इनके इनकार का तरीका। जाओ, हम नहीं पीते चाय वाय। उसका कहका बेसाख्ता था। अम्मा ने नाराजी से उसकी तरफ देखा। मैं घर को ताला लगाकर रजिया की यहाँ जा रही हूँ, तुम चलो अपने खालू के साथ। बूढ़ी हूँ, बीमार हूँ, पर इतना गुनहगार न करो, मुझसे चिमटे हुए हो, शादी करके नहीं दे रहे। कहा मियाँ चलो ये घर बदल लें, किसी अच्छे घर में रहें, लेकिन तुम्हारी जिद नहीं जाती। वक्त बदल रहा है, कुछ तुम भी बदलो। नई से नई किताब लाते हो, किसी को दिल में भी लाओ। वो अम्मा की लफाजी पर हैरान रह गया। बस यही अम्मा का कमाल था, वो झटपट इतना बदल जाती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। सच बड़बड़ाती थी और झूठ दे दे कर मारती थी। अपनी जुबान पर आ जाती तो कितनों को खामोश करवा देती थी। तुम्हें घुन लगते देख रहे हैं, रात गए बाहर बैठे किताबें फूंकते रहते हो। लिखने पढ़ने को ओढ़ना बिछोना बना लिया है। मेरे लिए दाल दलिया ना करना, मुझे भी ये किताब खिलाओ। दवा क्यों देते हो? किताब दो। डॉक्टर के क्यों ले जाते हो? अनारकली ले जाया करो, वहां भी मैं किताबें चुना करूंगा। उसकी हंसी निकल गई। गैर महसूस देर तक हंसता रहा। यही कमाल था खालू साहब का, जब आते अम्मा को भड़का जाते थे। कुछ ही देर में रजिया खाला भी आ गई।
अम्मा जैसे तैसे उठी, अलमारी देखी, उसके सारे अच्छे कपड़े निकाले, काज बटन देखा और फिर चमड़े के बैग में रखने लगी। अब वो झिंझलाने लगा। अम्मा को मनाना चाहा, लेकिन अम्मा उसका हाथ झटकती रही। 4 दिन उस घर से बाहर रह लोगे तो हम मर नहीं जाएंगे। हमें अपने सर का बोझ न बनाओ, वरना मुंह मोड़कर मर जाएंगे। खालू के साथ जाओ, कोटली घूमो, शादी में कोई पूछे तो कहना हाँ हमारा घर बदल लेंगे। जो ऐसा ना कहा तो फिर मुझे माँ न कहना। उसने एक नाराज सी नजर खालू पर डाली। खालू गर्दन मटका कर चाय की चुस्की भरकर करीब पड़ा अखबार उठाकर देखने लगे। अम्मा कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलेगी। सब जानती हूँ मैं, जब मैं बड़े अस्पताल में बीमार पड़ी थी तो तुमने कोई पर्चा लिखकर भेजा था, बस वही पर्चा लिख दो। रजिया का लड़का कॉलेज से आएगा, साबन की टिकिया और तुम्हारे सर का तेल भी रखती है। जाओ तैयार हो जाओ, रात की गाड़ी से निकलना है। रात की रेल कार से वो निकल आए थे। खालू बर्थ पर पड़े सोते रहे, वो नीचे बैठा किताब पढ़ता रहा। ऐसा नहीं था कि उसने जिंदगी में सुहाने सपने नहीं देखे थे, लेकिन एक दिन स्कूल से घर आया तो माँ को बड़ा चुप देखा। औरतें रुलाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन रुला न सकीं। उसे अलबत्ता सीने से लगा लिया। माँ के दिल की धड़कन भी चुप थी। अब उसे कौन रुलाता? घर में वो एक ही औरत को जानता था, माँ को, और माँ को ऐसे खाली खाली देखा तो दुखी हो गया। यही पहला दुख था जो उसके दिल को जा लगा था। माँ ने सारी उम्र कोई खास जेवर नहीं पहना था, लेकिन फिर भी लगता उसका सारा गहना लुट गया। उसकी सफ़ेद आंखों में फिर काजल न लगा, हार सिंगार जाता रहा। उसका बाप गया था, लेकिन अम्मा का शायद सब कुछ चला गया था। वो औरत बड़ी जल्दी बूढ़ी हुई थी। शादी के 15 साल तक भी औलादी के बोझ से गुजरी। माँ बनी तो फिर बेवगी से जा मिली। झोली में एक चीज गिरती है तो दूसरी निकल जाती है, छेद होता है शायद। बे औलादी के बावजूद अब्बा ने दूसरी शादी नहीं की थी। घर की हवा में खालिस मोहब्बत रची थी, फिर वो ऐसे कैसे शादी कर लेता? उसने फौरन अब्बा वाली जगह संभाली। अगले दिन कुल थे, खानदान के बुजुर्गों से पूछ पूछ कर काम करता रहा। उसी दिन अब्बा की साइकिल शेड में खड़ी की, उसका ताला चेक किया। न जाने क्यों उस पर अम्मा की तन्हाई आश्कार हो गई। पहले लोग उन्हें बांझ कहते थे, लेकिन उसे लगा कि अब्बा के जाने के बाद उसके होते हुए भी वो बांझ हो गई, मोहब्बत से बांझ। यूं उन दोनों की मोहब्बत का असर था जो उसके खून में आया था कि जमींदार की हवेली से निकलते, कॉलेज से जाते, रास्ते में कई चुक्के खिसक जाती, कुछ आवाज़ें सुनाई देती, कुछ पैगाम दिए जाते, लेकिन उसका दिल नहीं उठ सका। ख्वाब में बंजारा हुआ दिल किसी दहलीज पर अपना दिल छोड़ आया था, उसे भी निशान नहीं देता था। प्रोफेसर साहब अपनी बेटी की बातें करते थे, एक बार भी उसका दिल उस लाडली से मिलने के लिए नहीं मचला। वो उनके घर भी गया था, उसकी आवाज़ भी सुनी थी, लेकिन एक नज़र देख लेने की चाह तक ना हुई। वो कनात पसंद नहीं था, पर यह दिल शायद किसी लम्हे से अहद कर बैठा था। वो उसी अहद में जी रहा था। कॉलेज में उससे मजाक किया जाता था कि किसी दिन शादी का बुलावा लेकर आइए, हम भी आपका वलीमा खाएं। मास्टर जी आए हैं। ट्रेन से उतरते ही उसे ये आवाज़ सुनाई दी थी। खालू ने कहका लगाया था और पलटकर उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो कितना लंबा चौड़ा मास्टर लाया हूँ, बेटा है अपना। चादर की बुक्कल मारे, सर पर ऊनी टोपी पहने उसका पूछने वाला उसे देखते ही लपक कर उसकी तरफ आया। हाथ पेशानी तक लेकर सलाम किया। कोटली में अच्छी खासी ठंड थी, सर्दी उसकी हड्डियों में घुस रही थी। उसने सामान उठाना चाहा तो छोटे ने लपक कर उसका सूटकेस झपट लिया। मास्टर जी, हमसे अपनी जूतियां सीधी करवाएं। ऊनी टोपी उसकी आंखों पर गिरती थी, सफ़ेद दांत चमकते थे, उसके पीछे धुंध का धुआं था। उसे लगा वो शरचंदर जी की कहानी के किसी मंजर में आ गया। स्टेशन पे कोटली का बोर्ड हिंदी और उर्दू में लिखा था। उसने दिलचस्पी से बोर्ड पढ़ा। लड़का उसके पीछे खड़ा था कि वो आगे चले तो वो पीछे आए। तुम चलो, मैं आता हूँ, उसने पलटकर मुस्कुरा कर कहा। आपसे पहले? वो हैरान हुआ, उसका कहका बेसाख्ता था। पढ़ते हो? सर नाम में हिलाया, खींचकर टोपी को ऊपर घसीटा, लेकिन वो फिर भी वापस लौट आई। आप पढ़ा देंगे? मेरे साथ शहर चलना, पढ़ा दूंगा, उसने सर झटका। फिर तो पढ़ लिए हम। आसपास का मंजर देखकर उसका दिल बहल गया। उसने सोचा प्रोफेसर साहब को यहाँ से खत लिखेगा, सारा मंजर बताएगा। कुछ रेल कार की बातें भी थीं। वो पहली बार इतने लंबे सफ़र पर आया था। रात की तारीकी में छक छक करती ट्रेन में किताब पढ़ी थी। खालू अपनी लालटेन साथ रखते थे। बस वो जल्दी रही और ये पढ़ता रहा। उसे इतना अच्छा लगा कि जी चाहा सफ़र तवील हो जाए। उसे जीप में आगे बिठाया गया था। छोटे ने जेब से साफ रुमाल निकाल कर सीट साफ की थी। उसने उसके सर पे हाथ रखा। मास्टर जी साथ बैठे हैं। ड्राइवर ने बड़ी तमीज से गाड़ी चलाई थी। ये बड़ा सा मकान था जिसके आगे जीप रुकी थी। उसने कभी इतने बड़े मकान नहीं देखे थे। वो उसे क्या कहे, हवेली, महल, कोठी या फिर किला? क्या है ये? फाटक से अंदर तक जीप भागती चली गई। उसे लगा वो पहले भी यहाँ आ चुका है, पर कब, कैसे?
خالو لپک کر اترے اور جو ملتا گیا اسے بھینچ ہی تو لیتے۔ وہ یہاں 10 سال رہ کر گئے تھے، ان کی آواز کا جادو ہی بدل گیا تھا۔ بات بات پر کہہ کے لگاتے تھے، بڑھ بڑھ کر سینے سے جا لگتے تھے۔ وہ تمیز سے اتر رہا تھا، رات بھر کے سفر میں بھی کپڑوں پر ایک سلوٹ نہیں پڑنے دی تھی۔ سلیقے سے ٹرین میں بیٹھا رہا، طریقے سے برتھ پر 2 گھڑی کمر سیدھی کر لی، ایسے جیسے یہیں قریب سے آیا ہو۔ پینٹ شرٹ پر چمڑے کی جیکٹ پہن لی تھی، یہ جیکٹ ایک ساتھی پروفیسر نے تحفتاً دی تھی۔ رات کو بڑے صاحب اس سے ملنے آئے۔ وہ کھڑکی کے قریب رکھی میز کرسی پر بیٹھا پروفیسر صاحب کو خط لکھ رہا تھا۔ باہر اونچے نیچے پہاڑوں کا سلسلہ تھا، دھند ہی دھند تھی۔ وہ کسی ٹھنڈے علاقے میں پہلی بار آیا تھا۔ کمرے میں آتش دان روشن تھا، خاصا گرم تھا۔ خالو پیچھے ہی تھے۔ مراد ہے، کالج میں بہت بڑا پروفیسر ہے، بہت لائق ہے، گولڈ میڈل لیا تھا۔ کالج والے گھر سے آ کر لے گئے ہیں کہ میاں ہمارے یہاں پروفیسری کرو۔ یہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پروفیسری دینا چاہتی تھیں، پر لڑکے نے کہا ماں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر ماں کو کھلاتا ہے۔ خالو نے بھی اماں والا کام کیا تھا۔ اپنی جگہ سے فوراً کھڑا ہو کر اس نے سلام کیا۔ جواب میں صاحب نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کا شکریہ پروفیسر صاحب، میں مشکور ہوں، بیٹی کو زبان دی تھی۔ اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں۔ دونوں آتش دان کے قریب رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں بہت بڑا پروفیسر نہیں ہوں، زیادہ لائق بھی نہیں ہوں، سمجھ لیں کام چلا رہا ہوں۔ خالو صاحب چلے گئے تو اس نے انکساری سے سچ بتا دیا۔ انہوں نے اپنے مہمان کی طرف محظوظ ہو کر دیکھا۔ انگلش پڑھا دیں گے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ والدہ کو خط لکھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں ٹیلی فون ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے پروفیسر صاحب کو لکھ رہا ہوں، انہیں خط و کتابت پسند ہے۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے دوبارہ اس کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھ دیا۔ اتنا سچ بولیں گے تو ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ صبح ناشتے کے بعد وہ علاقہ گھومتا پھرتا رہا۔ سب اسے ماسٹر جی کہہ کر سلام کرتے رہے۔ چھوٹے لڑکے نے اسے خاصا مشہور کروا دیا تھا، وہی اسے لے کر گھومتا رہا۔ 2 بار مراد نے ہاتھ بڑھا کر اس کی اونی ٹوپی سر پر ٹھیک سے جما کر بٹھائی کہ آنکھوں پہ نہ گرے، لیکن ٹوپی اور ٹوپی والا دونوں کو گرنے اٹھنے کا مشغلہ پسند تھا۔ وہ تیسری بار گری تو اس نے حقیقت قبول کر لی اور ہنس کر چھوٹی کی باتوں کے جواب دیتا رہا۔ رات کو اسے بچی کو پڑھانا تھا، دن میں شادی کی کوئی رسم ہوتی رہی تھی۔ السلام علیکم، بچی نے سلام کیا۔ وہ میز پر رکھے انگریزی اخبار کو الٹ پلٹ رہا تھا، وہیں سے سر اٹھا کر دیکھا اور آپ لاہور سے ہیں؟ آداب کہنا ہوگا۔ سلام کا جواب نہیں آیا تو معصومیت سے پوچھا۔ وہ اس کے سامنے رکھی کرسی کی پشت پر کھڑی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا، بوکھلا گیا، جیسے اچانک عہدوں کا راز کھل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سارے خیال بے خیال ہو چکے تھے۔ چھوٹا کتابیں پکڑے کھڑا رہا، پھر جھک کر میز پر رکھ دیں۔ آداب۔ سلام کا جواب نہیں آیا تو اس نے آداب بھی کہہ دیا۔ وہ بے ادبی سے اس کا جواب بھی نہ دے سکا۔ بڑی مشکل سے اس کی نظریں کتابوں پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اتنے بڑے گھر کی نشست گاہ تھی۔ وہ عین درمیان میں رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا، بیچ میں ایک میز بھی تھی، بس آس پاس گھر والے اور گھر کے ملازم بھاگے دوڑے پھرتے تھے۔ رات کے کھانے کا انتظام تھا، شور تھا، لیکن کان پڑی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ سمجھا تھا سب بچی بچی کہہ رہے ہیں تو وہ کوئی بچی ہوگی، لیکن وہ یہ تھی دلہن۔ 15 دن بعد انہی کی شادی تھی۔ 8 دن بعد اس کا انگریزی کا پرچہ تھا، اسی کی تیاری کرنی تھی۔ دور سامنے اس کے والد، اس مکان کے صاحب، حسابی کتابی طرز کے آدمیوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ کسی ایک نے بھی گردن گھما کر بھویں اچکا کر اس طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ گھر بہت بڑا تھا، ہوادار اور روشن تھا۔ یہ وہ پہلے دن ہی جان گیا تھا، لیکن گھر کا ماحول اتنا ہوادار ہوگا اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ دلہن کی اماں آئیں، قہوہ اور خشک میوہ اپنی نگرانی میں رکھوا گئیں۔ وہ خاموش بیٹھا سب دیکھتا رہا، اخبار سمیٹ کر رکھ دیا۔ دور بیٹھے حساب کتاب والوں کی حسابی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کانوں میں کچھ شور سا تھا، اماں کے گنگنانے کی آواز بھی کہیں سے آتی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا تھا، شاید کچھ پیشانی پر بھی تھا۔ جیب سے رومال نکال کر غیر محسوس صاف کیا۔ وہ سامنے بیٹھ چکی تھی، کتاب ہاتھ میں پکڑ چکی تھی، گرم چادر کو شانوں پر پھیلایا تھا۔ اس رنگ کی شال اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ کیا رنگ ہے یہ؟ شاید انابی یا گلابی، شاید اناری۔ اس نے گرم موزے اور چپل پہنی تھی۔ ہاں، سردی بھی تو بہت تھی۔ اس کی نظر اس کی شال کے کناروں سے ہو کر گرم موزوں اور پھر واپس کتابوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ وہ اتنا ہی پوچھ سکا۔ وہ کتاب کو نرمی سے الٹتی پلٹتی رہی، جیسے اصل داستان تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی، لیکن اب اس کا بھرم رکھ رہی تھی۔ کسی آخری صفحے پر رک گئی اور ایک جگہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ پوئم سمجھاتے، مجھے اس کی سمری لکھنی ہے۔ وہ پوئم پڑھنے لگا، لیکن الفاظ اس کی پکڑ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ ماسٹرز کر چکا تھا، 7 سالوں سے کالج میں پڑھا رہا تھا۔
یہ پوئم اسے لفظ بہ لفظ یاد تھی، لیکن اب ایک بھی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کتاب سامنے پھیلا کر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ وہ خود ہی سمری لکھنے لگی۔ ماسٹر جی نے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گئی کہ جیسے تیسے سمری لکھ کر دکھا دینی چاہیے، نئے ماسٹر کی سمجھ آتے آتے آئے گی۔ وہ اچھی خاصی لائق تھی، لیکن باپ بیٹی میں وعدہ تھا کہ جب تک اس کا آخری پرچہ نہیں ہو جاتا اسے ماسٹر کی پوری توجہ ملے گی۔ اس نے باپ سے اصرار کیا، سمجھایا کہ اس کی تیاری مکمل ہے، وہ امتحان پاس کر لے گی، لیکن زبان کے عہد کی پاسداری میں 15 دن کا رکھنا بھی کیوں آتا؟ جو سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا تھا اس میں 15 دن کا بال انہیں گوارا نہ تھا۔ اسے خاص لاہور سے بلوایا تھا، جہاں باپ بیٹی میں زبان کی ایسی پاسداری تھی۔ وہ کتابیں پڑھنے والا کس خواب و خیال میں تھا؟ وہ اس سے تھوڑا بہت پڑھ کر کہ اسے اپنا آنا بیکار نہ لگے دوسری کتابوں کی باتیں کرنے لگتی تھی۔ وہ اتنی شفیق، نرم خو اور صاف نیت تھی کہ اس سے بات میں کوئی جھجک نہ رہتی۔ کسی ملازم کو آواز دے کر بلاتی، سبز چائے منگواتی، اس کے سامنے رکھواتی اور بات جاری رکھنے کے لیے کہتی۔ 2 دن ایسے گزرے تھے کہ وہ صرف 2 دن نہیں لگتے تھے۔ اتنا تو وہ لاہور میں نہیں جیا تھا جتنا یہاں جی لیا تھا۔ وہ اسے پروفیسر صاحب کے طویل خطوط کے کچھ حصے پڑھ کر سنانے لگا۔ یہ اس کا پہلا سفر تھا۔ وہ کچھ سنکی ہو گیا تھا شاید۔ کتابوں کے ساتھ پروفیسر صاحب کے خطوط بھی رکھ لایا تھا۔ وہ یونان کے قصے بڑی دلچسپی سے سنتی رہی اور اس میں تھیٹر پلے پر دیر تک سوال کرتی رہی۔ تھیٹر تو لاہور میں بھی کلاس کا ہوتا ہے، لیکن یونان کی بات ہی اور ہے۔ اس نے خود ہی تبصرہ کر دیا۔ وہ افسوس سے سر ہلانے لگی۔ مجھے دونوں سے مطلب نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ مسکرانا چاہتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ لاہور آئیے گا؟ کہہ نہ سکا۔ آپ یونان جائیں تو مجھے خط ضرور لکھیں، اماں کو یہاں چھوڑ جائیے گا۔ اس نے ایسے اماں کہا جیسے وہ ہمیشہ سے اس کی اماں بھی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا تمہارا میاں اجازت دے گا کہ میں تمہیں خط لکھوں، لیکن اس نے اپنی بات چیت میں اس غیر متعلقہ، غیر مطلوب انسان کو لانا مناسب نہیں سمجھا۔ 11 دن بعد وہ ویسے ہی ہمیشہ کے لیے آ جانے والا تھا۔ آج تک ابا سے جو کہا انہوں نے کر دیا، اب ان پر یونان کا بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ باپ بیٹی سچائی کے ساتھ چلتے تھے، پھر درمیان میں خواہش نہیں لاتے تھے، ایک دوسرے کا اتنا مان رکھا تھا کہ مان توڑنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ لاہور میں کتابیں بھی تو بہت ہوتی ہیں، وہاں بڑی بڑی لائبریری ہیں۔ آپ کے کالج کی لائبریری کا بھی بہت سنا ہے۔ دیال سنگھ کالج کی لائبریری میں بہت نایاب کتابیں ہیں جو آپ کو صرف وہیں ملیں گی۔ اس طرز پہ شوخی اس نے پہلی بار ماری تھی۔ اس سے کیا ہو گیا؟ وہ کیسا بچکانہ رویہ دکھا رہا ہے، پر وہ جانتا تھا یہ کتابیں اس سے وفا ضرور نبھائیں گی۔ اس سے بات چیت میں یہی تھی جو اس کا سہارا تھی۔ وہ متاثر ہو کر سنتی رہی۔ اگر میں روز ایک کتاب پڑھوں تو لائبریری کی کتابیں کب تک ختم ہو جائیں گی؟ میرے مرنے تک؟ یہ منحصر ہے کہ آپ کا مرنا کب تک متوقع ہے۔ وہ ایسی بات نہیں کہتا تھا، لیکن کہہ دی۔ اب تو سب کچھ ہوتا ہی چلا جا رہا تھا۔ فرض کریں 60 سال تک۔ کتاب اخبار کی طرح نہیں ہوتی کہ اسے ایک دن میں مکمل کر لیا جائے۔ اگر کتاب واقعی میں اچھی ہے تو ایک دن میں مکمل نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنے ساتھ جس سفر پر لے کر جائے گی، وقفے وقفے سے رکوائے گی، غور کروائے گی، نئے خیال کی بنت ہوگی، کچھ سوال جگائے گی، ان کے جواب کی تلاش ہوگی۔ وہ سفر ہی کیا جو رکنے پر مجبور نہ کرے۔ یہ ایک دن میں کیسے ہوگا؟ وہ متاثر کن نظروں سے ماسٹر جی کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ کتابیں پڑھنا بھی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ انہیں پڑھ تو ہر کوئی سکتا ہے، لیکن ان میں اتر کوئی سکتا ہے۔ فرض کریں میں پڑھ لوں۔ اسے ایک دم سے خیال آیا کہ انسان ہر شے فرض کرواتا ہے۔ فرض کرو میں مر جاؤں، فرض کرو میں دولت مند ہو جاؤں، فرض کرو میں پہاڑ چڑھ جاؤں، لیکن وہ فرض کرو میں تم سے محبت کر بیٹھوں، فرض نہیں کرواتا۔ اس پر ابھی ابھی یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ محبت کو فرض کروانے والے پہلے ہی محبت فرض کر چکے ہوتے ہیں، دوسری صورت میں یہ فرض بھی نہیں کرواتے۔ فرض کریں آپ کو ایسی کتاب پڑھنے کے لیے مل جائے جو آپ کو دل کی تکلیف سے ہمکنار کر دے، اس کے بعد کوئی اور کتاب پڑھی نہ جا سکے، نہ دل لبھا سکے، نہ دل میں آ سکے، کیا آپ اس کتاب کو پڑھیں گی؟ اس نے اپنا سوال فرض کروا دیا۔ اس نے تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور سوچا، کچھ عجیب بات ہے۔ ہاں عجیب بات ہے، اس نے اقرار کر لیا۔ فرض کریں ماسٹر جی۔ اس نے واپس اپنے سوال کی تکرار واپس کی۔ پھر بھی آپ کو کئی زندگیاں چاہیے ہوں گی۔ جو زندگی ملی ہے اس میں کچھ کیا جائے۔ آپ اگلی بار آئیں تو کچھ کتابیں لیتے آئیے گا۔ اگلی بار؟ اس نے خود کلامی کی۔ اسے اگلی بار آنا ہے، کیا وہ آ سکے گا؟ آئیں گے؟ اتنی جلدی یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ انسان کتابوں کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ اماں کی کہی بات آج اس کی زبان سے پھسل گئی۔ اپنے نہ آنے کی وجہ بتا دی، انکار کر دیا۔ تم بھی کتابوں کے سہارے نہ رہنا، جتا دیا۔ کوٹلی کے چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی کتابوں میں جی سکتی ہے، چھوٹی جگہ پر رہنے والے بڑے جہانوں کی خواب دیکھتی ہے۔ انہیں اتنی اجازت ملنی چاہیے۔
بڑے مکان میں رہنے والی اپنے گاؤں کو چھوٹا کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے استاد کا بھرم رکھ رہی تھی۔ میں بھی چھوٹے گھر میں رہتا ہوں، اس نے پہلی بار اپنے گھر کی حیثیت کسی پر آشکار کی تھی۔ پر آپ بڑے شہر کے بڑے کالج میں پڑھاتے ہیں۔ وہ بضد تھی کہ وہ بہت بڑا انسان ہے۔ مجھے اس جگہ کی زندگی اچھی لگی۔ وہ اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، اتنی کہ اس تک عام فہم خیال تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس کا شہر، اس کا مکان، اس کا باپ اور وہ خود کتنے خوبصورت ہیں، ان کی حیثیت کتنی عرفہ ہے۔ وہ دھیمے سے ہنستی۔ پھر آپ یہیں رہ جائیے ہمارے پاس، اس نے کیسے ہی کہا، لیکن ماسٹر جی نے ایسے سنا کہ یہیں رہ جائیے میرے پاس، میرے ساتھ۔ پھر آپ یہیں رہ جائیے، یہیں یہیں۔ رات تک یہ تکرار اس کے اندر باہر گنگناتی رہی۔ وہ مسکراتا رہا۔ لڑکی کی شادی سر پہ کھڑی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ گرم مردانہ شال جو مہمان کو تحفے میں دی گئی تھی اپنے گرد لپیٹ لی۔ اندر سے شادی کے گیتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ پھر بھی خوش رہا۔ گھر کے ملازموں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، ان کی الٹی سیدھی باتوں پر ہنستا رہا۔ رات ڈھل گئی تو وہ جھنجھلانے لگا، سر جھٹکتا رہا۔ اسے خود پر غصہ بھی آیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ رات کو ایک کتاب کے 50 صفحے پڑھ کر سونے والا، سبزی ترکاری لانے والا، مہنگے سر میں تیل ڈال کر بال بنانے والا کسی جنگ میں نہیں کود سکتا۔ وہ سچ بول سکتا تھا، یہ اس کے لیے آسان تھا۔ وہ اپنے دل کے لیے لڑ نہیں سکتا تھا، یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ خالو صاحب نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں جیسے وہ یہاں سے کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ روز ریلوے اسٹیشن سے مہمانوں کی گاڑیاں آتی رہیں۔ وہ بڑی حویلی اور بڑی ہو گئی۔ سب اسے ماسٹر جی کہتے، سلام کرتے، حال چال پوچھتے، جیسے وہ بہت خاص انسان ہو۔ خالو اپنی ٹولی کے ساتھ رات گئے آگ دہکا کر بیٹھ جاتے، اسے بھی کھینچ لاتے، لیکن اسی کرسی پر بٹھاتے۔ اس نے پروفیسر صاحب کو دوسرا خط لکھا، احوال لکھا اور آخر میں یہ لائن بھی لکھ دی، چھوٹا سا گاؤں ہے پر یہاں زندگی پوری ملتی ہے، زندگی پر کوئی بوجھ دکھائی نہیں دیتا۔ جب سے پروفیسر صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی ان کی دوستی بحال ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار یونان گئے تھے اور اسے وہاں سے تفصیلی احوال لکھ لکھ کر بھیجتے رہے تھے۔ اس نے بہتر جانا کہ وہ اپنا حصہ ادا کر دے۔ اب کوٹلی ہو یا یونان کیا فرق پڑتا ہے، سفر کی اپنی ہی کہانیاں ہوتی ہیں۔ شادی کے بارے میں سوچو مراد، کوئی پوچھے تو دیر نہ کرنا۔ 12 سالہ رفاقت میں پروفیسر صاحب نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ نہ جانے اس کے خط میں ایسا کیا پا لیا تھا کہ بے تکلفی سے کہہ دیا۔ اس کے خطوں میں جو خوشبو لپٹی تھی وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے بھی زائل نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں آپ کی فکر ہے۔ گلفشاں نے ہنس کر خط واپس میز پر رکھ دیا تھا۔ بوکھلاہٹ میں اس نے گلفشاں کو وہ خط پڑھنے کے لیے دے دیا تھا جس میں اس کی شادی کے لیے اصرار تھا، جبکہ اسے یونان والا خط دینا تھا۔ اس کا گورا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ بلا ضرورت چشمے کو درست کرنے لگا۔ وہ دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ آپ اچھے انسان ہیں، شفقت سے کہا۔ اتنی سی لڑکی نے بزرگانہ انداز اپنا لیا۔ گھبرا کر اچھے انسان نے میز پر سے خط اٹھا لیا اور جیب میں ڈھونس لیا۔ باپ بیٹی کے پڑھنے کا عہد پورا کر چکا تھا اور وہ ان کی پسند سے سر جھکا کر راضی برضا شادی کر رہی تھی۔ انہی کی طرح بڑے مکان والے لوگ تھے، علاقے میں بڑا نام تھا۔ کتابوں کے جہان کی سیر کرنے کے باوجود گل فشاں کے پیر زمین پر ٹکے تھے۔ اس میں کسی بغاوت کی بو نہیں تھی۔ ہونے والا شوہر کچھ ایسا پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن شہزادوں کی طرح تھا۔ شکار کھیلتا تھا، نشانے کا پکا تھا، گھڑ سواری کا ماہر تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کا لحاظ کرتے تھے۔ گھر کے چھوٹے سے باورچی خانے کی چوکی پر بیٹھ کر چھوٹی سی پرات میں آٹا گوندنے والے ماسٹر جی کا شکاری بندوقیں رکھنے والے سے کیسا مقابلہ۔ ہونے والے داماد کی نشست کا ہمیں شیر چیتے کی کھالیں سجی تھیں۔ اس کے گھر کی کھڑکی سے نیچے جھانکو تو زندگی اپنی آسودگی سمیٹ لیتی تھی۔ رات کو اماں بڑبڑاتی تھیں۔ حیثیت کا اس سے اچھا فرق آج تک اسے کوئی کتاب نہیں سمجھا سکی تھی جتنا حقیقت نے سمجھا دیا تھا۔ جس دن اس کا انگریزی کا پرچہ ہو چکا، سب کام تمام ہو چکا۔ اس کا دل بھاری تھا۔ پہلی بار اس پر کہانیوں کے وہ در کھل گئے جنہیں اب تک صرف لفظوں میں سمجھا تھا۔ اب سب دل پر بیت گیا۔ وہ دیر تک اس کا انگریزی کا پرچہ ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ وہ بتاتی رہی کہ کس کا کیا جواب لکھا، کیسے لکھا۔ آج اس کا بتانا بھی تفصیلی تھا۔ وہ اپنے ساتھ جو کتابیں لایا تھا انہیں چمکا کر ایک بنڈل بنا کر میز پر رکھ دیا۔ یہ میری شادی کا تحفہ ہے؟ وہ چہک کر پوچھ رہی تھی۔ اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ آپ کی شاگردی کا۔ وہ کتابوں کا بنڈل الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ایک روسی ناول کا ترجمہ تھا، ایک ایلیٹ کی انگریزی شاعری تھی اور ایک لاہور نامہ تھا، لاہور کے بارے میں۔ غیر محسوس خاموشی دونوں کے درمیان رہی، پھر وہ بنا کچھ کہے جلدی سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اپنے استاد کی طرف دیکھا تھا۔
2 दिन बाद बारात थी। उसने खालू से बड़ी जिद की कि उसे लाहौर जाने दें, उससे अम्मा की तरफ से धड़का लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने उल्टा साहब को भेज दिया। वो फौरन आए, उससे दरख्वास्त की, शादी के बाद ठहर कर जाइएगा, हमें आपकी मेहमान नवाजी का मौका नहीं मिला, शिकार पर चलेंगे। वो उन्हें देख कर रह गया। अम्मा वहाँ अकेली हैं, मैं आपके खालू से हमारा भी वास्ता रहा है, उनका कहना है कि आपकी वालदा बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान ना हो। वो खामोश रह गया। किसी चीज़ की शिकायत है? अब वो शर्मिंदा हुआ। आपसे किससे शिकायत हो सकती है? आप सच बोलना पसंद करते हैं, अपनी खामोशी की वजह नहीं बताएंगे। सच्चा इंसान खामोश रहा। गुलफिशा, वो शायद पर्दे में बैठ चुकी थी। छोटा उसके कमरे में खड़ा था, हाथ में एक पर्चा था, उसने खोल कर पढ़ा। ये खत शायद गलती से इस किताब में रह गया था, किताब में रखकर ही वापस भेज रही हूँ। किताब कोटली से मुतल्लिक थी। उसने खोली तो अंदर प्रोफेसर साहब को लिखा खत रखा था। वो ये खत ढूंढ रहा था। पहले उस खत को अरसाल करना चाहता था, फिर ये इरादा तर्क कर दिया। वो इस किताब में रखा रह गया। क्या गुलफिशा ने खत पढ़ लिया होगा? ये सोचकर उसकी पेशानी पर नन्हे कतरे उभर आए। जेब से रुमाल निकालकर गर्म पेशानी पर रख दिया। वो बच्चा तो नहीं था, लाउबाली भी नहीं था, फिर खत की कोताही कैसे कर दी? बड़ा मकान मेहमानों से भर चुका था। मेहमान लड़कों को जीप में भरकर निकलने से फुर्सत नहीं थी। बारात से पहले सारे घर में हंगामा रहा, हर शय पर चरागां था, रोशनी ख़त्म नहीं होती थी। रौनक अपनी जगह थी। वो कमरे में आतिशदान के करीब खिसक कर पढ़ने की कोशिश करता रहा। एक सफ़ा न पढ़ पाता, सिर्फ यही कमरा रोशन होने से बचा रहा। उसे खाने के लिए बुलाया गया, वो नाचार चला गया। उसका तारुफ करवाया गया, मिलकर मुस्कराया गया, उसे गले से लगाया गया, उसकी तारीफ हुई, उसे हर तरह का एजाज़ दिया गया, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। कॉलेज के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, लाहौर से ख़ास आए हैं। साहब ने भी खालू वाली ज़ुबान सीख ली थी। उसकी तारीफ में कमी नहीं रखते थे। उनके कहने में इतनी अपनायत होती थी कि उसे अब्बा याद आ जाते थे। कैसा अजीब मकान था, हर शय में अपनायत थी। कैसा जादूगर घर था, हर शय का मज़ा चखा कर वापस छीन लेने वाला था। वो दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगा, किसी सफ़र पर नहीं निकलेगा, कभी अम्मा को अकेला नहीं छोड़ेगा। बारात खासी धूमधाम से आई थी। वो खिड़की से देखता रहा। अगर शहजादा कहा जाए तो दूल्हा वही था, जैसी गुलफिशां थी। पहाड़ बारात की आमद की गूंज से गूंजते रहे, फिर कुछ हंगामा थम गया। वो अपना सामान समेटता रहा, सलीके से सारी किताबें रखीं। खालू कितना ही रोकें, वो सुबह की गाड़ी से चला जाएगा। खालू ने उसके साथ जुल्म किया। माँ को अकेला छोड़कर उसने नतीजा भुगत लिया। उसे खाने के लिए बुलाया गया, वो चला गया। शायद सारा गांव आया था। उसे कई अहम लोगों से मिलवाया गया। पहाड़ सा दिन था, ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। निकाह का चर्चा था। दूल्हा अपने दोस्तों के हुजूम में था, कह के उमड़ रहे थे। एक दो बार दूल्हा उठकर खड़ा हुआ और लड़खड़ा कर गिरने लगा। उसके दोस्तों ने उठाया, कान में घुसकर कुछ कहा। वो खुश शक्ल था, खुश लिबास था, खुश अतवार भी होगा। साहब ने दूल्हे की तरफ देखा और पंडाल से बाहर चले गए। कुछ देर बाद छोटा उसके पास आया कि साहब बुला रहे हैं, मेरे साथ आए। वो छोटे के साथ साथ चलने लगा। पंडाल से बाहर एक कोने में साहब बहादुर दूल्हे के बाप के साथ खड़े थे। मैं किसी गैर को इस गुफ्तगू में शामिल नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि साहब बहादुर मास्टर जी से कुछ कहते, दूल्हा के अब्बा ने गुस्से से कहा, ये बातचीत आपसे मुतल्लिक नहीं, मुझसे मुतल्लिक है। मैं अपनी मुसीबत का मालिक हूँ, जिससे चाहे अर्ज करूँ, मशवरा लूँ। उनकी भवें तन गईं। छोटे लोगों में हमें जलील न करें, तलखी से कहा। मुराद ने हैरत से उनकी तरफ देखा। आपने बहुत लोगों में जलील किया है, सारा गांव मौजूद है। आपसे कहा है, दोस्तों ने पिला दी, शौक शरारत की बात है, जाने दें। रुसवाई का एहतमाम आप खुद कर रहे हैं। गुलफिशां को आपके बेटे की बाबत बताया था तो उसके खुश लिबास, खुश इखलाक और खुश किरदार होने का यकीन दिलाया था। शौक व शरारत में वो अपने किरदार से गिर जाएगा, ये आज मालूम हुआ है। वो किसी के कहने में आकर हद फलांग सकता है। मुझे उसे ये भी बताना है, वो एक माहिर शिकारी है, उसका निशाना खता नहीं होता। मुझे उससे ये तवक्को नहीं थी। जो गुलफिशां का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। यानी हमारी नाक अपनी बेटी के हाथ से कटवाना चाहते हैं, मुझे ऐसे नीचा साबित करेंगे? आप अजीब बातें कर रहे हैं, जैसे मुझे जानते नहीं। मैं बहुत कुछ जानता हूँ। दुल्हन को पर्दे में रखने की बजाय आपने जवान जहान लड़के से उसे पढ़वाना शुरू कर दिया। मुराद को उस तंज पर शदीद तकलीफ पहुंची। इतनी खूबसूरत जगह पर यह पहला बदसूरत धब्बा था जो उसे दिखाई दिया था। आपकी ये ज्यादती याद रहेगी। अपने बेटी की हरकत को शौक व शरारत का नाम देकर फौरन मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल दिया। वो शर्मिंदा हुए। अच्छा जाने दें, माफ़ कीजिए, आप मुझे जानते हैं। मैंने आपकी बात मान ली। मैं इस बात को अपनी बेटी के इल्म में लाना चाहता हूँ। रिश्ता उसने कबूल किया था, निकाह भी वही कबूल करेगी। आपको फैसले तक इंतजार करना होगा। उसकी रगें तन गई, आंखों में तैश आ गया। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि वो मुराद का हाथ पकड़कर अंदर ले गए। वो दुल्हन के कमरे के बाहर खड़ा रहा, टहलता रहा। फिर उसने वहां से लौट जाना मुनासिब समझा।
اندر سے کئی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جا رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور پیچھے سے صاحب کی آواز نے روک لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو باپ کے شانے سے جھانکتی گل فشاں کی ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ ویسے ہی مطمئن تھی جیسے اس سے پڑھنے کے وقت ہوتی تھی۔ وہ انہی لوگوں میں سے تھی جو طوفان میں بھی پرسکون رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے، وہ جانتے ہیں انہیں کیا چاہیے، وہ عہد نبھاتے ہیں چاہے ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ وہ حد نہیں پھلانگتے اور کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیتے۔ آپ مجھ سے کیوں مشورہ چاہتے ہیں؟ اس نے دیکھا صاحب کی طرف اور پوچھا گل فشاں سے تھا۔ کمرے میں کچھ عورتیں بھی موجود تھیں، شاید گل فشاں کی بڑی خالہ اور کچھ بزرگ عورتیں۔ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، بڑے شہر سے ہیں، ہم باپ بیٹی پاگل دیوانے مشہور ہیں۔ اسے پڑھایا لکھایا تو بہت باتیں سنی، لڑکا 4 جماعتیں پاس ہے، اچھے خاندان سے ہے، حسب نسب ہے۔ گل فشاں کو اعتراض نہیں تھا، مجھے بھی نہیں تھا۔ بیٹی کو جو کچھ بتا کر رشتے سے منظوری لی تھی اس میں بال آ گیا ہے۔ جو آج ہوا وہ آئندہ نہیں ہوگا۔ میرے پاس کوئی وعدہ نہیں ہے، صرف آپ سے مشورہ لے سکتا ہوں۔ وہ آج سے پہلے اتنی بڑی مشکل میں نہیں پھنسا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں، میرے مشورے پر ہاں کر دیں گے یا انکار؟ وہ بڑا حیران تھا۔ ہاں، میں کسی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتا، بڑا مشورہ تو دے سکتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا دل جو کسی اونچی گھاٹی سے گر کر مر جانے کو تھا، اب اسے واپس زندگی مل رہی تھی۔ وہ چھوٹے گھر میں رہتا تھا، وہ گھر بدل لے گا، ضرور کچھ کر لے گا، کوئی نہر کھود لے گا، جسم سے کھال ادھیڑ کر کباب بنا لے گا، بھوکا پیاسا صحرا عبور کر لے گا۔ صرف ایک مشورے کی دوری تھی۔ ایک دن کی غلطی کو گناہ ہی تو دکھانا تھا۔ اس کے لیے سچ بولنا آسان تھا۔ ایک غلطی کی معافی ہونی چاہیے۔ انسان پر اتنا اعتبار کرنا چاہیے کہ اسے ایک لغزش کی چھوٹ دے دی جائے۔ یہ بیٹی والا گھر ہے، بارات کا واپس جانا ٹھیک نہیں، انکار بھی ٹھیک نہیں۔ اگر حسب نسب میں بال برابر خلل آیا ہے تو اس خلل کو عمر بھر کی کمائی پر محیط کرنا زیادتی ہوگی، خطا ہو جاتی ہے۔ الفاظ اس کے منہ سے زہر کی جھاگ کی طرح نکلتے رہے، لیکن اس نے ہچکی تک نہ لی۔ وہ سانس تک لینے کے لیے نہیں رکا، مبادا کوئی جذبہ اسے روک دے۔ اسے ساری سچی کتابوں کا مان رکھنا تھا۔ تاعمر اس نے ایک سچائی کمائی تھی۔ اس سچائی کا امتحان میں ناکام ہو جاتا تو دیال سنگھ لائبریری کی نایاب کتابوں کو کیا منہ دکھاتا۔ آپ کو اپنی بیٹی رخصت کر دینی چاہیے، آخری فکرہ کہہ کر وہ لوٹ آیا۔ گل فشاں تخت پر چپ بیٹھی تھی، سرخ آنچل ناک تک کھنچا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خوف تھا۔ وہ اپنے ماسٹر جی کے سیاہ جوتے دیکھتی رہی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ گل فشاں، تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ یہ سوال مراد نے اپنی پشت پر سنا تھا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اسے جانے کی جلدی تھی، اسے جلد سے جلد اماں کے پاس لوٹ جانا چاہیے۔ اپنے کالج، اپنی لائبریری، زندگی کتابوں کے سہارے نہیں کٹتی، لیکن اب کٹے گی۔ اس نے باہری خراج دیا تھا، یہ سچ آسان تھا، لیکن اس پر بڑا بھاری رہا تھا۔ کوٹلی سے نکلنے والی ٹرین تقریباً خالی ہوتی ہے، سارے ڈبے میں سناٹا تھا۔ وہ ٹرین میں بیٹھا تھا، خالو صاحب نہیں آئے تھے۔ اس کے سامان میں دلہن کا ایک سوٹ کیس بھی شامل ہو چکا تھا۔ دلہن اس کے عین سامنے بیٹھی لالٹین کی روشنی میں کتاب پڑھ رہی تھی، وہی کتاب جس میں وہ خط رکھ کر بھول گیا تھا، جو اس نے پروفیسر صاحب کو لکھا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی کی صبح سے واقفیت اتنی بھاری پڑے گی کہ اسی صبح شام آ لے گی۔ قیمت کچھ بھاری رہی۔ اس کی پشمینہ کے کنارے جو زمین کو چھوتے تھے وہ مجھے آسمان تک لے گئے۔ میں نے جان لیا کہ کبھی میری روح بنجارا رہی ہے۔ اس بنجارگی میں اس نے اپنا روگ کما لیا، اس بڑے مکان کی دہلیز پر اپنا دل چھوڑ دیا۔ بتائیے، دل کے بغیر واپسی ہوگی تو زندگی کٹ جائے گی۔ کتاب سے نظر اٹھا کر گل فشاں نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی سچائی اچھی لگی؟ کون سی؟ بابا کے سوال پر جواب کی اور پروفیسر صاحب کو لکھے خط، دونوں کی۔ آپ نے خط پڑھ لیا تھا؟ وہ شرارت سے ہنستی، کتنی ہی دیر تک اپنی مسکراہٹ سے کھیلتی رہی۔ ہاں، لیکن اس سے بہت پہلے کہ ابھی وہ لکھا بھی نہیں گیا تھا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں محبت کا راز افشاں تھا۔